اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، تمام انسانوں کو سلام عرض ہے۔ بعد السلام تمام انسانوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے۔ سامعین گرامی، آج ہم آپ کے لیے ایک اکیڈمک ٹاپک، ایک ایسا موضوع شروع کر رہے ہیں کہ جو فرقہ واریت کی چپقلش سے بالکل دور، بالکل نیوٹرل، ہم آپ کے لیے پیش کریں گے ریسرچ کہ امت میں بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی شخصیت ہے جو سب سے افضل ہے۔ اس سیریز میں ہم کئی جہتوں سے یہ بتائیں گے، اور یہ آج کی جو ویڈیو ہے مقدماتی ویڈیو ہے جس میں ہم اصولی بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ ہم اگر کسی شخصیت یا کسی چیز کے فضائل ہم ڈھونڈتے ہیں تو کہاں سے ہماری سب سے پہلی اولین ترجیح کہاں سے ہونی چاہیے؟ قرآن سے۔ دوسری ترجیح حدیث سے۔ تو جو لوگ تفضیل پر بات کرتے ہیں زیادہ تر بات کرتے ہیں اجماعی۔ مجھے نہیں معلوم ہے وہ قرآن سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے وہ حدیث سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے کہ قرآن اور حدیث سے اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ نص قطعی کہلائے گی، اور جب ایک چیز نص ہو جائے گی تو اس کے خلاف جو ہے وہ عمل کرنا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے لوگوں نے ذہن لگا کر اس کو ایک اجماعی مسئلہ بنا دیا ہے، جبکہ یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے، اجتماعی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث اس مسئلے میں کیا کہہ رہا ہے، اس لیے زیادہ تر ہمارا جو رجحان ہوگا وہ قرآن پہ سب سے پہلے اور پھر حدیث پر۔ ٹھیک ہے، تو آج مقدماتی بحث میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ جو اصول تعین کرتا ہے کسی شخص یا چیز کے افضل ہونے کے، وہ کیا اصول ہیں۔ ایک ایک اصول پر ہم اس سیریز میں بات کریں گے کہ قرآن کن بنیادوں پر کسی کو فضیلت دیتا ہے کسی دوسری چیز پر۔ مگر آج ہم یہ ایک چھوٹا سا کلیہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ عبادات میں سب سے افضل نماز ہے۔ حج بھی تو ہے، روزہ بھی تو ہے، زکوٰۃ بھی تو ہے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ ترغیب جو ہے اور سب سے زیادہ آیات جو ہیں وہ نماز کو قائم کرنے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ اللہ نے نماز کا ذکر سب سے زیادہ کیا اور لطف سے کیا۔ کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ابلیس کا بھی ذکر ہے قرآن میں بہت زیادہ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جس شخصیت یا جس چیز کا ذکر لطف کے ساتھ سب سے زیادہ ہوگا وہی افضل ہے، جیسے کہ نماز افضل ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کس شخصیت کا ذکر سب سے زیادہ اللہ نے لطف کے ساتھ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو کتاب ہے، کتاب تنویر الاذہار، یہ ترجمہ ہے نور الابصار کا۔ اس کے ترجمہ کرنے والے شیخ الحدیث غلام رسول رضوی ہیں۔ یہ آج کل کے لوگوں نے جو اصطلاح بنائی ہے کہ نیم رافضی نہیں ہیں، یہ تو پکے کٹر سنی ہیں بھائی، شیخ الحدیث ہیں سنیوں کے۔ اور انہوں نے جس کتاب کا ترجمہ کیا ہے تو مترجم ہیں، جنہوں نے ترجمہ تالیف کی ہے وہ ہیں شیخ مومن بن حسن مومن شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کی جلد اول ہے، اور بغیر کسی تاخیر کے صفحہ نمبر 246 پر جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں وہ فرد ملتا ہے جس کا سب سے زیادہ ذکر اللہ نے کیا ہے لطف کے ساتھ۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ اہل سنت کے محدث نے
روایت لکھی ہے، لہذا میں خالی پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ طبرانی اور ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنو نازل نہ فرمائی، یعنی کوئی آیت، مگر حضرت علی اس کے امیر تھے، یعنی جہاں جہاں الذین آمنو آیا ہے وہاں سب سے پہلے مصداق مولا علی علیہ السلام ہے، اور اللہ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی جگہ خطاب فرمایا، اور حضرت کو ہر جگہ خیر سے ذکر کیا۔ سامعین گرامی، ہم نے یہی کہا کہ مولا علی کو سب سے زیادہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اب اس کو اور کھول کے ابن عساکر تاریخ دمشق میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت نقل کی انہوں نے کہا قرآن کریم میں جو کچھ حضرت علی کے حق میں نازل ہوا ہے اور کسی کے حق میں اس طرح نازل نہیں ہوا۔ نیز انہوں نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو جس طریقے سے نماز کا ذکر سب سے زیادہ کیا اور لطف کے ساتھ کیا، اسی طریقے سے میرے مولا علی کا ذکر اللہ نے کیا اور سب سے زیادہ کیا اور لطف کے ساتھ کیا۔ یہ ایک ہی حوالہ نہیں ہے، یہ وہ شخص تھا جو محدث اہل سنت ہے۔ میں ہر طبقے سے دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ کوئی طبقہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے مولوی کو نہیں دکھایا۔ یہ اہل سنت کے جید عالم کی کتاب تھی اور سنی بریلوی محدث نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب دوسری کتاب میں ایک اہل سنت بریلوی مناظر مفتی حنیف قریشی صاحب کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور میں آپ کو یہی حوالہ دکھاؤں گا۔ اس کے صفحہ نمبر جب آپ 32 پہ پہنچیں گے تو آپ کو شروع ہی میں مل جائے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صرف حضرت علی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی مدحت و شان میں 300 یعنی 300 آیات قرآنیہ نازل ہوئی ہیں۔ اس کے مدارک وہی تاریخ دمشق ہے، ابن عساکر صاحب کی الصواعق المحرقہ ہے، ابن حجر مکی کی اور وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے دوسرا حوالہ دکھا ہے اہل سنت کے بریلوی صاحب کا۔ یہ محدث تھے، ان کو تو نیم رافضی نہیں کہہ سکتے اگر ان کو کہہ دیا، حالانکہ یہ جو ہے یہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ تیسرا حوالہ ہم دکھائیں گے ایک اور جید عالم اہل سنت کے جو کہ بزرگ عالم تھے، الحافظ محمد بن یوسف الکنجی شافعی یا الکنجی شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا اس کتاب کا ترجمہ جو ہے وہ پروفیسر ذوالفقار علی ساقی صاحب نے کیا ہے۔ یہ دارالعلوم محمد غوثیہ جو ہے وہ وہاں سے جو ہے تعلیم یافتہ ہیں، اور اس کتاب کا عربی کتاب کا نام ہے کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب۔ بغیر کسی تاخیر کے اس کا صفحہ نمبر 115 پہ حضرت علی المرتضیٰ ہر اس آیت طیبہ کے امام ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ وہی والی جو ہے وہ روایت آپ کے سامنے ہے اور کئی طرق سے بیان ہوئی ہے۔ اس کا ایک طریق یہ ہے، مختصراً آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خالی پڑھ کے بتا رہا ہوں میں۔ ابن عباس سے انہوں نے فرمایا جس آیت طیبہ میں بھی یا ایھا الذین آمنوا نازل ہوا ہے، حضرت علی علیہ السلام اس کے رئیس امیر شریف ہیں۔ اب یہ آپ یہ بتا دیں میں آپ کو کہ یہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے
یہ حدیث جو ہے اس کی سند کیا ہے؟ اس کی سند جو ہے انہوں نے کہا ہے الحمدللہ اس طریق سے بھی ہمارے لیے عالی سند کا وقوع ہو گیا. تو یہ بزرگ کہیں کہ اس کی سند عالی ہے اور کئی طرق ہیں. تو اس طریق سے یہ طریق جو ہے یہ بھی عالی سند ہے. ٹھیک ہے. تو سامعین گرامی یہ تھا مولا علی علیہ السلام کا ذکر مع لطف. قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کثیر مع لطف. اب آپ کو ہم دوسری جانب لے کر جاتے ہیں. قرآن سے تو دیکھ لیا جس صاحب کا سب سے زیادہ لطف کے ساتھ ذکر ہوا. اب ہم حدیث سے دیکھتے ہیں کہ کس صاحب کا سب سے زیادہ ذکر ہوا لطف کے ساتھ حدیث میں، یعنی کہ عمدہ اسانید سے کس کے لیے سب سے زیادہ مناقب آئے. یہ کتاب ہے شرح خصائص علی اور اس کے لکھنے والے ہیں امام نسائی، تالیف کرنے والے. اور اس کی شرح جو لکھی ہے وہ قاری ظہور احمد فیضی نے لکھی بغیر کسی تاخیر کے. اس کا صفحہ نمبر 60 ہے اور 60 پہ جب ہم آتے ہیں تو یہ حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. المستدرک میں حاکم نے لکھا ہے. مگر اس کے علاوہ یہ قول اب کیا ہے؟ اب ایک اور قول جو ہم آپ کی سماعتوں کے نظر کیے کرتے چلتے ہیں. تو معتبر محدثین نے انتہائی واضح الفاظ میں یوں ذکر کیا کہ امام احمد، اسماعیل القاضی، امام نسائی اور ابو علی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ 4 محدثین ہیں. ان میں سے ایک کی خاک، جوتے کی خاک بھی وہ لوگ نہیں بن سکتے جو اس پر اعتراض کریں گے. ان باتوں پر ان میں سے ایک محدث کی جوتے کی خاک نہیں بن سکتے. ان 4 محدثین نے کہا ہے عمدہ سندوں سے جس کثرت سے مولا علی کی شان میں احادیث وارد ہوئیں. کس سند سے؟ ضعیف سند سے. ضعیف لکھا ہوا ہے، ضعیف لکھا ہوا ہے. ادھر جو موضوع لکھا ہوا ہے، ادھر ضعیف لکھا ہوا ہے، ادھر لکھا ہے عمدہ سندوں سے. تو یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ چاروں کہ عمدہ سند کہتے کیسے ہیں؟ یہ آج کے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو یہ بتائیں گے کہ عمدہ سندوں سے مولا علی کا ذکر نہیں آیا. کہا ہے عمدہ سندوں سے جس کثرت سے مولا علی علیہ السلام کی شان میں احادیث وارد ہوئیں اتنی کسی دوسرے صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئیں. اور یہی قول آپ کہیں گے اہل دیوبند کہ ہمیں اپنی کتاب سے دکھائیں. یہ ہے گلدستہ اہل بیت. گلدستہ اہل بیت میں جو ہے وہ جو کہ طارق جمیل صاحب نے لکھی ہے، صفحہ نمبر 32 پر طارق جمیل صاحب احمد بن حنبل صاحب کے لیے کہ اقوال لکھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ اور یہ بھی فرماتے ہیں حضرت احمد بن حنبل کیا کسی بھی صحابی کے بارے میں صحیح اسانید کے ساتھ اتنے فضائل منقول نہیں جتنے سیدنا علی کے بارے میں ہیں. چلے ان کو نیم رافضی کہہ دیں گے. یہ بھی نیم رافضی ہو گئے. اب یہ کتاب فرائد السمتین، یہ تو محدث الجوینی کی کتاب ہے اور یہ چشتی کتب خانہ سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 217 یہی والا قول ادھر بھی ہے. قول احمد بن حنبل در باب فضائل علی بن ابی طالب. ہارون حضرمی کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی کے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے علی بن ابی طالب کے فضائل آئے. سامعین گرامی آپ خود ہی فیصلہ کریں، یہ اجتماعی مسئلہ ہے
کیا کوئی مسئلہ خود بخود اجتماعی بنایا جا سکتا ہے یا اجتہادی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ قرآن اور حدیث اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ کیا حقیقت ہے؟ آپ خود ہی فیصلہ کریں. جب نماز کا لطف کے ساتھ سب سے زیادہ ذکر آتا ہے تو نماز تمام عبادتوں سے افضل ہو جاتی ہے، حالانکہ حج جو ہے وہ ایک جامع عبادت ہے. مگر اگر کسی شخصیت کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ لطف سے آتا ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم اجتماعی مسئلہ بنا دیں گے. اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم یہ ذکر کریں گے قرآن نے کیا کیا عناصر بتائے ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے افراد کو درجے عطا فرمائے ہیں. اللہ وائزی ہم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، مگر یہ ٹاپک تفضیل کا اور افضلیت کا ہے، اور اس کو ہم فیکٹس کے ساتھ کتابوں میں لکھی ہوئی عبارتیں پڑھ کے بتا رہے ہیں، اپنی طرف سے کوئی نظریہ نہیں دے رہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ بھی نیوٹرل ہو کر دیکھیے، اور جو آخر میں آپ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا. السلام علیکم.